سنت، وارث علوم اصحابی کا نجوم، وارث سوز مولا روم حضرت قبلہ سید محمد زین العابدین شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے نورانی عرفانی ذیشانی بیان سے ہمارے قلوب کو معطر فرماتے ہیں۔ محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونحمده عز وجل ونشکره علی فضلہ المدرار ونعمه الغزار، ونصلی ونسلم علی سیدنا ومولانا خاتم انبیائہ واشرف رسلہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفى المختار، فهو خیار من خیار من خیار، صلی اللہ تعالی وبارک وسلم علیہ وعلی آلہ الاطہار وصحابتہ الابرار، المہاجرین منہم والانصار والتابعین ومن تبعہم بإحسان ما تعاقب اللیل والنہار۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ العزیز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق جملہ حاضرین و سامعین کرام، قرآن عزیز فرقان مجید کی ایک آیہ مبارکہ سورہ آل عمران سے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں مالک و مولا ہم سب کو اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میری انتہائی خوش نصیبی ہے کہ میں مرکزی آستانہ عالیہ بزرگان و اولیاء حضرت کرما والا شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین کے عرس مبارک کی اس تقریب سعید میں حاضر ہوں، اور نقشبندی فیضان مجھے یہاں سمیٹنے کا، حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس آستانہ کی تمام رونقوں کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے، اور تا قیام قیامت حضور پرنور سید العالمین علیہ السلام کا فیضان یہاں سے جاری و ساری فرمائے۔ مجھے عزیزم و محترم زیب آستانہ حضرت پیر سید نبیل الرحمن شاہ صاحب دام ظلہ کا حکم نامہ جب موصول ہوا تو
میرے لیے خوشی کی انتہا نہیں تھی. میں نے فوراً گزارش کی, میں نے کہا کہ میں ضرور حاضر ہوں گا, اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی توفیق, اس کی عنایت سے وعدہ وفا کرنے کی توفیق عطا ہوئی ہے. میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر گزار ہوں. اور آستانہ عالیہ چشتی آباد شریف کی رونق حضرت پیر جمیل الرحمن شاہ صاحب دام ظلہ بھی موجود ہیں. ان سے دوہرا تعلق ہے, ایک اس لیے کہ یہ آستانہ عالیہ چشتی آباد شریف سے تعلق رکھتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ جن استاد صاحب سے میں بہت ساری برکتیں سمیٹتا ہوں, میرے استاد گرامی ان کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں, اور اس تعلق کی بنا پر کئی مرتبہ جس وقت حضرت استاد صاحب کے گھر میں قبلہ شاہ صاحب تشریف لے جاتے ہیں تو استاد صاحب, چونکہ میں خادم ہوں ان کا, بچہ ہوں ان کا, تو وہ کئی مرتبہ ایسا ہوا فون پر میری پیر جمیل الرحمن شاہ صاحب دام ظلہ کے ساتھ انہوں نے بات بھی کروائی, غائبانہ تعلق, اور کچھ دیگر مواقع پر ملاقات کا موقع بھی رہا ہے. میں بار دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. میرا تعلق سلسلہ عالیہ قادریہ سے ہے, اور شاید کم لوگوں کو یہ معلوم ہوگا, یہ جس راہ پر آپ موجود ہیں اسی راہ پر جس وقت ہم لاہور کی طرف منہ کرتے ہیں تو درمیان میں ایک دربار شریف بڑا مشہور ہے. ایک طرف تو آپ کے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ چشتی فیضان تقسیم فرما رہے ہیں, اور یہ بھی آپ کی سعادت ہے. ویسے نقشبندیوں کے سائے میں تو آپ رہتے ہیں, چشتی فیضان بھی آپ کے قریب ہے, اور یہ بھی آپ کی بڑی سعادت ہے بنسبت میرے کہ قادری خانقاہ بر صغیر پاک و ہند میں قادری مشرب کی تجدید کرنے والے بزرگ میرے آقا نعمت, میرے بزرگ حضرت سیدنا امام علی مقام سیدنا داود بندگی قادری کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیرگڑھ علاقہ مشہور ہے, شاید آپ کو معلوم ہوگا. یہ جماعتوں والا میلہ جس کو کہتے ہیں, اور سال کے بعد جماعتیں آتی ہیں. الحمدللہ میں انہی بزرگوں کے خاندان کا ایک ادنا فرد ہوں, اور انہی کے ساتھ میرا تعلق ہے, اور یہ میری بہت بڑی نسبت ہے کہ میرا آبائی گھر یہیں قریب ہے, خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سایہ بھی قریب ہے, اور نقشبندی بزرگوں کے گنبد کے سائے میں آپ کے ساتھ مجھے گفتگو کا موقع مل رہا ہے. میں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کروں کم ہے. رب العالمین جل جلالہ میری اس سعادت کو ہمیشہ سلامت رکھے, اور مجھے ان نسبتوں کا پاس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں ہرگز نہیں بھول سکتا میرے عزیز محترم حضرت فاضل جلیل علامہ ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب دام ظلہ, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں, ان کے فضل میں, ان کی برکات میں, ان کی توفیقات میں بے حد و بے حساب اضافہ فرمائے. اور جس طرح دین متین کی اور مسلک حق اہل سنت و جماعت کی, اور اسی طرح اولیاء اللہ کی درگاہوں کی یہ تعلیمات جاری رکھے ہوئے ہیں, اور ممبر و محراب سے سوشل میڈیا پر اور اسی طرح پرنٹ میڈیا پر آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ اگر ہو سکے تو حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت پر کچھ گزارشات میں عرض کروں. یہ سمجھیے میرے لیے کرم بالائے کرم مہربانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, نسبتوں کا فیضان بھی ساتھ ہے. اور میں جس شخصیت پر آپ کے سامنے گفتگو کرنے لگا ہوں, آپ یقین جانیے یہ میرا ہمیشہ سے یہ سمجھیے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مہربانی اور عطا رہی ہے کہ میں نے اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہوئے الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت امام مہدی تک جتنے ہمارے ائمہ ہیں, جتنے ہمارے بزرگ ہیں, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی ایک شخصیت کو بھی چھوڑا ہو جس کا تعارف نہ پیش کیا ہو, یا ان کے تعارف سے ہم نے اپنی پہچان زمانے کو نہ کروائی ہو. یہ ہماری سعادت ہے. ان کا نام لینے والے تو بہت سارے ہیں, لیتے رہیں گے. ان کی شان و عظمت بیان کرنا, حق ادا کرنا
یہ ہم جیسوں کا کام نہیں ہے، ہم حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم ان کا نام لے کر اپنی ذات کا تعارف لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں اس شخصیت کی جو حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا اور حضرت مولا کائنات امیر المؤمنین مولا المسلمین سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی پہلی رونق ہے، ان کے گھر کی پہلی خوشی ہے، اور حضور پر نور سید العالمین علیہ السلام کے خانوادہ کریم کی رونق اور چمک ہے، اور جنہیں یہ سعادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل و علا نے نسب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں وارث بنایا ہے، انہیں امین بنایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ان سے جاری و ساری ہے۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات کے بارے میں کچھ گزارشات میں عرض کروں گا، اور میرے پاس امام حسن کے تعارف کے لیے اس سے بڑا جملہ کوئی نہیں ہے۔ میری عادت نہیں ہے، میں اپنے سامعین کو بلاتا نہیں، یعنی سبحان اللہ کہو، ماشاء اللہ کہو، ہاتھ اٹھاؤ، یہ کرو، میرے سے نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، میں چونکہ مدرس آدمی ہوں نا، پڑھنے پڑھانے والا، صبح سے لے کے شام تک درسیات میں رہنا ہے، کبھی تفسیر پڑھانی ہے، کبھی حدیث پڑھانی ہے، کبھی فنون پڑھانے ہیں، تو میری عادت ہے ہمارے سامنے جو شاگرد بیٹھتے ہیں نا، میں ان سے پوچھا کرتا ہوں، بتاؤ بھائی میری بات سمجھ بھی آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بس اتنا میں نے آپ سے تھوڑا سا نا معلوم کرتے رہنا ہے کہ رات کا کافی عرصہ گزر گیا ہے، یہ پتہ مجھے چلتا رہے کہ رات گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ زندہ ہیں کہ نہیں ہیں، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں، بس اتنا ہی پوچھوں گا، بات مختصر کروں گا، لیکن اتنا ضرور پوچھوں گا، جواب دیتے رہنا، میری سمجھ بھی آ رہی ہے تو کوئی نہیں آ رہی، یہ مجھے جواب دیتے رہیے گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف کروانے کے لیے میرے پاس اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان وراء الورا ہے، اما جی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سے بڑی اور کیا منقبت اور کیا عظمت بیان کروں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنا جگر پارا کہتے ہیں۔ سرکار ان کی تشریف آوری پر ان کی عظمت بیان کرنے کے لیے قیام فرماتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، بڑی شانیں ہیں حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ لیکن ایک کرامت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسی ہے جس کا اظہار ہی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے وجود سے ہوا ہے، یعنی یہ سمجھو کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اس کرامت کا اظہار اگر ہوا ہے تو اس کی ابتدا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ وہ کیسے؟ سیرت کی کتابوں میں یہ بات منقول ہے، ہمارے ائمہ کرام فرماتے ہیں قرآن عزیز نے جس طہارت کا تذکرہ کیا ہے کہ اہل بیت کو عطا ہوگی، جس پاکیزگی کو ذکر کیا ہے کہ خانوادہ نبوت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو یہ پاکیزگی ملے گی، اس پاکیزگی کا سب سے پہلا حصہ حضور کی اولاد میں سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جیسے ملا تھا، اس پاکیزگی کی ایک قسم ہے جس کا اظہار امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا وجود ہے، آپ کا اس دنیا میں تشریف لانا ہے۔ یعنی سمجھو کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پیدا ہوتے ہی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات کا بھی اظہار ہو رہا ہے، اور خود حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامتوں کا بھی اظہار ہو رہا ہے۔ یہ دونوں شانیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ کیسے؟ سیرت نگار لکھتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، شجرہ پڑھ دے ہو؟ کوئی نہیں بولے، شجرہ پڑھ دے ہو؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام جانتے ہو نا؟ آپ نقشبندی ہیں؟ بولو، ہو نا نقشبندی ہو؟ شجرے میں تمہارا مدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کا جس شخصیت پر ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ بات یاد ہے نا؟ ابھی آؤ سنو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ حضرت سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ وہ راویہ ہے اس بات کی، کیا جس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا وقت آیا ہے، تو آپ کو معلوم ہے خاتون کو اس مرحلے سے گزرنے کے لیے، تیمارداری کرنے کے لیے کو خدمت گزار خواتین کی ضرورت ہوتی ہے۔
اس مشکل مرحلے میں خواتین کا پاس رہنا، کچھ مدد کرنا، معاونت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت پر اس وقت جو خاتون مامور ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت اسماء بنت عمیس ہے۔ سرکار نے انہیں بلا کر کہا، فرمایا سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہاں اولاد کی پیدائش کا وقت قریب ہے، اسماء تم ذرا خدمت سر انجام دو، پاس رہو ذرا ان کے۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولادت ہوئی، اولاد کی پیدائش ہوئی، امام حسن دنیا میں تشریف لائے تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا کر حضرت سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ سرکار کی خدمت میں پیش کر دی ہیں اور کچھ سوال عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خواہش ہے، ایک بات ذہن میں بیٹھ گئی ہے، وہ جا نہیں رہی، اس کو ذرا دور فرما دیجیے، حل فرما دیجیے۔ فرمایا اسماء کیا ہوا، کیا مسئلہ ہے، کیا سوال ہے، کون سی بات ایسی ہے جو ذہن میں بیٹھ گئی جاتی نہیں؟ تو عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ گزارش ہے، عام طور پر خواتین کے ہاں جس وقت اولاد کی پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت کوئی عارضہ انہیں لاحق ہوتا ہے، جسم سے کچھ اضافی مواد ایسا ہوتا ہے جو ان کے جسم سے نکل جاتا ہے۔ لیکن تعجب کی بات ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ایسا کوئی عارضہ ظاہر نہیں ہوا۔ یعنی مطلب یہ آپ کو معلوم ہے ان ایام میں، ان مخصوص حالات میں خاتون کو نماز بھی معاف ہوتی ہے، اور بسا اوقات ہر مہینے بھی خواتین کو، یہ قدرتی طور پر ایک بات ہے کہ خواتین کو ایک عارضہ فطری طور پر لاحق ہوتا ہے، ایک مسئلہ فطری طور پر، خاص دن جو خواتین کو کہے جاتے ہیں، یہی خاتون کے لیے اولاد کی پیدائش کا سبب بھی بنتے ہیں۔ جو خاتون اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت سے محروم ہوتی ہے اس کے ہاں اولاد کی پیدائش نہیں ہوتی۔ لیکن عجیب بات ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے یہ دونوں باتیں، یعنی اولاد کی پیدائش کے وقت جو عارضہ لاحق ہوتا ہے سیدہ اس سے بھی پاک ہے، اور ہر مہینے عام خاتون کو جو عارضہ لاحق ہوتا ہے سیدہ پاک اس سے بھی پاک ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ان کے ہاں اولاد کی پیدائش بھی ہو گئی ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ تو فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اے اسماء کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میری بیٹی کو اللہ نے پاک پیدا فرمایا ہے، یہ پاک کرنے والی بھی ہے، یہ نری پاک نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا وجود ایسا ہے، یہ خود نری پاک نہیں ہے، یہ پاک کرنے والی بھی ہے۔ جب اس کا وجود خود پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کوئی ایسا عارضہ اس کے جسم کے قریب بھی آ جائے جو اس کے لیے ناپاکی کا سبب بن جائے؟ کیا تمہیں پتا نہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا، فاطمہ میری بیٹی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو طہارت کے سبب سے، پاکیزگی کے سبب سے ایسی شان عطا فرمائی ہے کہ یہ عام خواتین کو جو عوارض لاحق ہوتے ہیں، جو انہیں خواص لاحق ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے میری بیٹی کو اس سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، پھر اولاد کی پیدائش کیسے ہو رہی ہے؟ جب یہ عارضہ لاحق ہی نہیں ہوتا تو پھر اولاد کی پیدائش کیسے ہوتی ہے؟ تو فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا تھا، یہ پاک ہے اور پاک کرنے والی ہے، اسی سے ہمارے ائمہ کرام فرماتے ہیں در حقیقت بات یہ ہے، ساری دنیا یاد کر لے، باقی خواتین کے ہاں اولاد کی پیدائش کا سلسلہ کیسا ہے کیسا نہیں وہ اللہ جانتا ہے، اللہ کی مخلوق جانتی ہے، لیکن سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں اولاد کی پیدائش کا سلسلہ یوں ہے، جس طرح یہ پاک ہے، پاک کرنے والی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اس کو اولاد بھی پاک عطا فرما رہا ہے اور پاک طریقے سے عطا فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرحبا، زندہ باد، زندہ باد۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ گل میری سمجھ آئی؟ یعنی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا وجود یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت کی ابتدا ہے، یعنی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی خاص شانوں کا اظہار ہوا ہے۔ اور کیا فرمایا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اور ان کی ساری ذریت کے بارے میں، مولا کائنات کے بارے میں، جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ روایت لائے، فرمایا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احب ہذین فاباہما
وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. فرمایا جو بندہ میرے ان دو بیٹوں کے ساتھ یعنی حسن و حسین کے ساتھ بھی محبت کرے، ان کے باپ علی مرتضیٰ سے بھی الفت رکھے، اور ان کی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا کے ساتھ بھی عقیدت رکھتا ہو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان معی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی درجے میں رہائش عطا فرمائے گا جنت کے اندر جس درجے میں ہمیں رہائش عطا فرمائے. یہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ، امام حسین، مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ محبت کا سلیقہ ہے. اور یہاں ایک جملہ سنو، یہ بات سننا ذرا. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے جو جنت پیدا فرمائی ہے اس کے مختلف درجات ہیں، 100 درجے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں 100 درجے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے پیدا فرمائے. جنت میں داخلہ تو ایمان کے سبب سے ہوگا، جو مومن ہوگا جنت میں صرف وہی جائے گا، لیکن درجہ اس کو کون سا دینا ہے، اس کو رہائش کہاں دینی ہے، اس کو نعمت کیسی عطا فرمانی ہے، اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ فرماتے ہیں وہ عمل کی بنیاد پر ہوگا. عمل جتنا اعلیٰ ہوگا، عمل جتنا اعلیٰ ہوگا جنت میں درجہ بھی اتنا ہی اعلیٰ عطا فرمائے گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جنت میں جو درجہ عطا کیا جائے گا وہ عمل کی بنیاد پر کیا جائے گا. لیکن یہ دیکھو اعمال کے اندر کیسی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے جنت میں رہائش جب انبیاء کو عطا فرمانی ہے، بھلا بتاؤ کیا اس سے اعلیٰ کو درجہ ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. لیکن ایک بات مجھے ایک درویش کا جملہ یاد آیا یہاں پر، وہ سننا ذرا، بڑی عجیب بات ہے. ایک عام آدمی ایک درویش سے کہتا ہے مجھے کوئی ایسی بات بتا جس کی وجہ سے مجھے شوق لاحق ہو جائے کہ میں جنت میں جاؤں. توجہ ہے؟ جاگ رہے ہو؟ ٹائم تو ان میں تھوڑا دینا پینا نا، ایسے واسطے کہ میں واپس لاہور بھی پہنچنا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، گل ان میں تھوڑے میں پوری کر کے جاؤں گا. میرے عزیز بات سمجھو، درویش سے ایک عام آدمی پوچھتا ہے، کہا درویش میرے بزرگ میرے شیخ کوئی ایسا جملہ بتاؤ جس کی وجہ سے مجھے شوق لاحق ہو جائے کہ میں جنت میں پہنچوں، میں جنت میں جاؤں. درویشوں کے جملے بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں، اور درویش نے پھر بڑی اعلیٰ بات بھی کہی ہے. درویش کہتا ہے اس سے اعلیٰ اور کیا بات بتاؤں، اس سے زیادہ اور کیا شوق والی بات تجھے بتاؤں، تو جنت میں جانا چاہتا ہے نا تو صرف سن، اس لیے تمنا کیا کر جنت کی کہ وہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو. درویش کا جملہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ جنت کی تمنا اس لیے کر کہ وہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت عطا ہوگی. زیارت تو زیارت رہ گئی، زیارت تو زیارت رہ گئی. جنت کا کتنا اعلیٰ درجہ ہوگا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہائش عطا فرما، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا جس درجے میں موسیٰ کلیم کو رہائش مل جائے، جس میں حضرت آدم کو رہائش ملے، جس میں حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کو رہائش ملے، سیدنا اسماعیل وہاں ہوں، حضرت اسحاق وہاں ہوں، کل انبیاء کرام علیہ السلام وہاں ہوں، جنت میں اس سے اعلیٰ درجہ تو کوئی نہیں نہ ہوگا. ایسا ہے نا؟ ایسا ہی ہے. تو پھر عام آدمی کو سوچ آتی ہے یار جو انبیاء کا درجہ ہوگا اس میں بھلا ہم کیسے جائیں گے؟ اسی ماڑے لوگ، عمل کے اعتبار سے بھی ہم ادنا ہے، عمل ہمارا ویسا نہیں. نماز جیسے پڑھنی چاہیے ہم نہیں پڑھتے، روزہ جیسے رکھنا چاہیے ہم نہیں رکھتے، زکوٰۃ جیسے دینی چاہیے ہم نہیں کرتے، حج جیسے کرنا چاہیے ہم نہیں کرتے، رب کو جیسے راضی کرنا چاہیے ہم نہیں کرتے. لیکن پھر جنت کے اس اعلیٰ درجے میں جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں، اولیاء اللہ بھی ہوں، سب انبیاء بھی ہوں، ہم جیسا ادنا آدمی کیسے پہنچے گا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی آسان بات بتلائی ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنو، اس پر ایمان رکھو. کیا فرمایا؟ من احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ. فرمایا اتنی آسان بات ہے کہ جنت میں اس درجے کے اندر رہائش مل جانا جس میں میں ہوں اور سب انبیاء بھی وہیں پر ہوں، اولیاء بھی وہاں پر ہوں. اس میں رہائش کیسے ملے گی؟ فرمایا اس میں رہائش ایسے ملے گی جو بندہ حسن و حسین سے بھی محبت کرنے والا ہو، ان کے باپ سے بھی محبت کرنے والا ہو، اور ان کی ماں سیدہ فاطمہ سے عقیدت رکھنے والا ہو، جنت میں اسی درجے میں ہوگا جس میں میں ہوں. اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا
مرحبا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آسان آسان گلاں نا، اردو مشکل تو نہیں میری. اور ایک بات اور سنو، ایک جملہ اور سنو، یہ بڑی پیاری اور محبت والی بات ہے. پہلا حوالہ جامع ترمذی کا، اور حوالے صرف ڈاکٹر صاحب کے لیے. ان کو ضرورت کوئی نہیں، محتاج کوئی نہیں، وہ میرے سے لائق آدمی ہے، میں بڑا نالائق آدمی ہوں. یہ ان کے ذوق کے لیے، آگے پتہ ہے نا پیچھے رعایت رکھنی پڑتی ہے، علماء موجود ہیں، پھر بتانا پڑتا ہے، حوالہ دینا پڑتا ہے. اور خود پیر جمیل الرحمان شاہ صاحب دامت ذلہ، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، فاضل آدمی ہیں. ہمارے اساتذہ ان سے محبت کرتے ہیں، تو پھر ایسے بزرگوں کے ذوق کی رعایت کرنی چاہیے. پھر حوالہ اس لیے ساتھ ساتھ دے رہا ہوں، مگر بات کوئی نہیں، میں تو حدیث بیان کر رہا ہوں صافی، یعنی درمیان میں کوئی بات اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں میں شامل کروں، حوالہ ساتھ دینا پڑتا ہے. اب صحاح کی سنن نسائی کا حوالہ دے رہا ہوں آپ کو، کتاب الصلاۃ اس کا اٹھانا. اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے حضرت عبداللہ بن شداد سے. کہتے میرے ابا نے واقعہ بیان کیا، نماز کا وقت تھا، ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں موجود تھے. حضور پر نور سید العالمین علیہ الصلوۃ والسلام امامت کے لیے تشریف لائے. کیا نمازیں ہوں گی جن میں امامت حضور خود فرما رہے ہیں؟ کوئی نہیں. تو ہم بات سمجھ نہیں آئی تو ہم اندازہ کرو کیا وہ نمازیں ہوں گی جہاں امام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. جملہ سمجھو، جہاں امام داتا صاحب ہو جائیں تو لاہور سے مکہ نظر آ جاتا ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جہاں امام داتا صاحب ہوں وہاں لاہور سے مکہ نظر آ جاتا ہے، تو جہاں امام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائیں پھر وہ بڑی اعلیٰ نمازیں. ان جیسی نمازیں کوئی نہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں سب اصحاب کی عزت کرو، سب اصحاب کی عزت کرو. اس لیے کرو، ساری باتیں اپنی جگہ رہ گئیں. انہوں نے زیارت بھی کی ہے، صحبت بھی پائی ہے، مجلس بھی اختیار کی ہے، سارا کچھ کیا ہے، لیکن یہ بات بھی تو سمجھو نا، انہوں نے نمازیں بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ادا فرمائی ہے. صدیق کی عزت کرو، فاروق اعظم کی عزت کرو، عثمان غنی کی، مولا مرتضیٰ، حسنین کریمین کی، بلال حبشی کی. یہ حضور کی خدمت گزار ہے. ہمارا اصول ہے، آپ خانقاہ کے آدمی ہیں، اس بات کو سمجھیں گے، آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. میرے والد گرامی کا اگر کوئی خلیفہ موجود ہو میرے سامنے اور وہ عمر رسیدہ ہو، اس نے میرے والد کی اور اس سلسلہ کی جس کے ساتھ میرا تعلق ہے، جس کی باغ دوڑ اور لگام لے کر میں آگے چل رہا ہوں، اگر اس سلسلے کی خدمت میرے ابا جی کے کسی جانشین اور خلیفے نے کی ہو، بس جس وقت وہ خلیفہ میرے سامنے آئے گا میں اس کی عزت کروں گا کہ نہیں کروں گا؟ کروں گا کہ نہیں؟ ہے نا قابل احترام. اس لیے کہ میرے باپ کا خلیفہ ہے، یہ میرے اس آباء و اجداد کے سلسلے کو آگے لے کر چل رہا ہے، جس کو آگے لے کر لے جانے کی ذمہ داری میری تھی، لیکن یہ کر رہا ہے اپنے علاقے کے اندر، حالانکہ اس کے علاقے میں جا کر بھی پیغام پہنچانا میری ذمہ داری ہے. اگر میں قادری ہوں یا میں نقشبندی ہوں، چشتی ہوں، سہروردی ہوں، تو میں نے قادریوں کا پیغام، نقشبندیوں، چشتیوں کا یا سہروردیوں کا پیغام اگر پہنچانا ہے تو میری ذمہ داری ہے. لیکن اگر میں نہیں تھا تو وہ ذمہ داری کون پوری کر رہا تھا؟ میرے والد کا خلیفہ. میرے لیے قابل عزت ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو بولو، اگر ہمارے والد صاحب والد گرامی کا خلیفہ قابل عزت ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ قابل عزت نہیں ہے؟ وہ گلہ سادیاں سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں؟ ہاں، حدیث پاک سنو، سنن نسائی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت کے لیے تشریف لائے. حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں میرے ابا جی نے یہ واقعہ بیان کیا، جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع فرمائی میں تو معمول کے مطابق نماز چل رہی. حضور رعایت فرمایا کرتے تھے، پیچھے اصحاب تھے، بزرگ تھے، جوان موجود ہوتے تھے، کو کام کاج کرنے والے، سب کی رعایت کرتے. حضور نماز ایسی پڑھاتے تھے کہ جس سے سب کی رعایت ہو جائے. لیکن حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بڑی تعجب کی بات، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں فرمایا کہ نماز شروع فرمائی، سجدے میں گئے اور ساری نہیں اٹھایا. بات سمجھ آ رہی؟ سو گئے ہو، جاگ رہے ہو، بس ایک آدھ حدیث پاک مزید آگے بیان کروں گا اور اس کے بعد بات ختم. حضرت شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا. حضور تو نماز میں رعایت فرماتے ہیں، لیکن تعجب کی بات ہے کہ آج سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور سجدے میں ہے اور سجدہ اتنا لمبا ہوا حضور ساری نہیں اٹھا رہے، اور حدیث پاک کے لفظ موجود ہیں. حضرت شداد فرماتے ہیں مجھے ایسے لگا شاید ہو سکتا ہے اللہ کا حکم آ گیا اور حضور وصال فرما گئے ہیں سجدے. توجہ ہے نا؟
سرکار کا وصال ہو گیا، سجدہ اتنا لمبا ہوا، اتنا لمبا ہوا، اصحاب سارے کے سارے سجدے میں ہیں۔ حضرت شداد کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی، میں نے سوچا کہ شاید ممکن ہے کہ شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کا حکم آ گیا، حضور وصال فرما گئے ہیں۔ لیکن میں نے کہا دیکھو تو صحیح ہوا کیا ہے۔ جب سر اٹھا کر میں نے تھوڑا سا عین نماز کی حالت میں سرکار سجدے میں ہے اور حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر اٹھا رہے ہیں، مسئلہ حل کروں گا یہاں عقیدے کا، ذرا توجہ رکھنا۔ حضرت شداد کہتے ہیں جب میں نے سر اٹھایا تو حیرت کی انتہا نہیں ہے، دیکھا کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کا حکم یعنی وصال کا وقت ابھی نہیں آیا، بلکہ سجدہ اس لیے لمبا ہوا ہے کہ سرکار کے کندھوں پر حسن مجتبیٰ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حسن مجتبیٰ کی وجہ سے یہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے سجدہ لمبا ہوا ہے۔ تعجب کی بات، حضرت شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اور کچھ نہیں کیا، فوراً واپس سجدے میں چلا گیا، فوراً واپس سجدے میں چلا گیا۔ ایک جملہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں دہلی کے اندر ایک مولوی پاگل ہوا تھا، بڑے خاندان کا تھا، اس نے اپنی کتاب میں یہ بات کہی تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہم زبان پر بھی ایسا جملہ نہیں لانا چاہتے، جیسی غلیظ بات اس نے کی ہے۔ اس نے کہا تھا نماز میں اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو نماز ختم ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ ریکارڈ پر موجود ہے اس کے لفظ، ہم کہنا نہیں چاہتے، لیکن چونکہ جس خانقاہ کے سائے میں آپ موجود ہیں اس کے 5 گنبد ہیں اور 5 گنبدوں میں سے ایک گنبد اس بات کی علامت ہے کہ ساڈے مرید کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ میں گنبد کا حوالہ دینے لگا ہوں، پہلے سنن نسائی کا حوالہ دیا تھا، اب گنبد کا حوالہ دے رہا، بات سمجھانے کے لیے۔ جناب والا یہ بات طے شدہ ہے، اس نے آن دی ریکارڈ یہ بات کہی، اس نے کہا کہ اگر نماز میں سرکار کا خیال آ جائے معاذ اللہ نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ عقیدہ تیرا ہو سکتا ہے، صحابہ کا نہیں ہو سکتا، اس لیے شداد کہتے ہیں میں تو عین نماز میں تھا، جب سجدہ لمبا ہوا تو میں نے سر اٹھایا صرف مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے، میں نے سر حضور کو دیکھنے کے لیے اٹھایا تھا، سر بھی اٹھایا، دیکھا بھی ہے، اور صرف سرکار کو نہیں دیکھا، حسن مجتبیٰ کو دیکھا، اور دیکھ کر نماز نہیں توڑی بلکہ واپس سجدے میں سر رکھ دیا ہے۔ میں کہتا ہوں صحابہ کا عقیدہ اگر ہے تو وہ تو یہ عقیدہ ہے کہ سرکار تو سرکار رہ گئے، نماز میں اگر حسن مجتبیٰ بھی نظر آ جائیں تو سجدے کامل ہو جائے۔ حسن مجتبیٰ سجدے کے کمال کی دلیل ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں، اعلیٰ میں بات کروں اگر تمہارے ساتھ تھوڑی سی اور پنجابی مجھے انشاءاللہ العزیز وہ بھی میدان سجائیں گے، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم کے لیے بھی ایسے ہی ہوگا، حضرت مولا مرتضیٰ کے لیے بھی ایسے ہی ہوگا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی ایسے بیان ہوگی، اس لیے کہ یہ خانقاہی عقیدے ہیں، یہ ہمیں اپنے بزرگوں سے ملے ہیں، اور اللہ ہمیں اپنی عقیدوں پر سلامت رکھے۔ حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ شہزادہ رسول حضرت امام حسن یا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بزرگوں میں سے کوئی ایک حضور کے کندھے پر موجود ہے، حضور نے نماز لمبی فرما دی۔ شداد دیکھ چکے تھے، لیکن کہتے ہیں جب نماز مکمل ہوئی تو میں نے فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو نماز ایسی ہوئی ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی، آج سے پہلے تو سجدہ کبھی اتنا لمبا نہیں ہوا، ہمیں لگا تھا شاید وصال کا وقت آ گیا ہے یا شاید وحی آنی شروع ہو گئی ہے۔ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، جملہ سننا، سرکار نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نہ وحی آ رہی تھی اور نہ ہی اللہ کا حکم یعنی وصال کا وقت آیا تھا، بلکہ میرا بیٹا میرے کندھوں پر سوار تھا، میں چاہتا تھا یہ جیسے پیار کرنا چاہتا ہے کر لے، جب یہ کر لے گا پھر میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا، پھر سجدے سے سر اٹھاؤں گا۔ سنن نسائی کتاب الصلاۃ یہ روایت موجود ہے۔ اچھا ایک بات، ایک جملہ اور یہاں پر آپ کو کہہ دوں، یہ جملہ یاد رکھنا، کبھی کام آئے گا زندگی میں، بھولنا نہیں اس کو۔ سوال ہے اگر حضرت شداد سے پوچھا جائے، ڈاکٹر صاحب حضرت شداد سے پوچھا جائے حضور سر واپس جھکانے کی کیا ضرورت ہے، حسن مجتبیٰ کو اتارا کیوں نہیں؟ اب سر جو اٹھا لیا تھا، سر اٹھا جو لیا تھا تو پھر حق تو یہ بنتا تھا نا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام کرتے ہوئے
سرکار کا احترام کرتے ہوئے کہ حضور زحمت نہ محسوس فرمائیں، میں آگے بڑھ کے امام حسن کو اتار لیتا ہوں. شاید ہو سکتا ہے جو بات مجھے وہ یہ ہے کہ حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری امت کو یہ سبق دینا چاہتے تھے کہ حضور کی امامت میں جتنی نمازیں ادا فرمائی ہیں حساب ہوگا، ساری کی ساری میزان میں رکھی جائیں گی اور ہر ایک نماز ہی اعلیٰ نکلے گی، ہر ایک نماز اعلیٰ نکلے گی اور ہر سجدہ شان والا نکلے گا. لیکن یہ کائنات کا انوکھا سجدہ ہے کہ امام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہاں مقتدیوں میں نقشبندیوں کا تاجدار صدیق اکبر بھی موجود ہے، یہاں فاروق اعظم بھی موجود ہے، یہاں عثمان غنی بھی ہیں، یہاں علی مرتضیٰ بھی ہیں، سارے اصحاب بھی موجود ہیں. اور مصطفیٰ جس کے لیے سجدہ لمبا کر رہے ہیں وہ حسن مجتبیٰ حسین علی مقام بھی موجود ہیں. یہ سجدہ قیامت کے دن جس وقت میزان پہ رکھا جائے گا تو الگ شان کا حامل نکلے گا، یہ الگ شان ظاہر ہوگا. حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے واپس سر سجدے میں ڈالا اور نماز مکمل فرمائی. آخری بات، بس بڑی پیاری محبت والی بات ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہو تو جامع ترمذی بھری پڑی ہے، جامع ترمذی بھری پڑی ہے، مستدرک حاکم بڑی ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، فضائل بھرے پڑے ہیں. لیکن کوئی بات نہیں، پھر سے وقت کافی ہو گیا ہے. ایک روایت بس سنو. حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ راوی ہیں اس حضور. اچھا یہاں بھی بات سنو، عقیدہ سمجھنا. یہ پھر اسی گنبد کا حوالہ دے رہا ہوں تمہیں. یہ عقیدہ گنبد کا ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ میری گل سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ جس خانقاہ کے سائے میں آپ بیٹھے ہیں اس کے گنبد 5 ہیں، ایسا ہی ہے. اور یارا نہیں پتا تو صبح دیکھ لینا، پتہ ہے نا، ایسا ہی ہے. جملہ یاد رہے گا. اگر سرکار کی نسبت کی وجہ سے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قابل عزت، قابل احترام، قابل تکریم ہیں، اور ان کی شان کے خلاف کوئی جملہ کہنا حرام ہے، تو اسی گنبد کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ حضرت ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ ہو، یا حضرت ام المؤمنین سیدہ حفصہ ہو، حضرت ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ ہو، یا سیدہ ام سلمہ ہو، یا حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اجمعین، سرکار کی ازواج بھی اسی طرح قابل احترام، قابل تعظیم ہے جس طرح حضور کی اولاد قابل تعظیم. یاد رہے گا سبق. یہ تقریر کا سبق ہے، باقی چیزیں درمیان میں کبھی کبھی ذوق کے لیے بھی ہوتی ہیں. یہ سبق ہے، یہ گنبد کا حوالہ دے کر سبق دے رہا ہوں. اور جملہ حدیث پاک سنو. سیر و اعلام النبلاء میں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور اس کے راوی، اس کی راویہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. فرماتی ہیں میرا گھر ہے اور یہاں پر امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما دونوں بزرگ تشریف لائے. فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت محبت فرماتے تھے دونوں بزرگوں سے، اپنے دونوں نواسوں سے، دونوں بیٹوں، دونوں شہزادوں سے، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہش ہوئی کہ آج دونوں شہزادوں کی کشتی دیکھو. توجہ ہے میرے والے کے لنگر والے؟ خاموش ہو. ہاں اچھا. گزارش کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش فرمائی، حافظہ بھی نے لکھا کہ آج دونوں شہزادوں کی کشتی دیکھیں. کشتی ہوئی اور حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں سن رہی ہوں. اب یہ لفظ سننا سرکار کے میں لفظ ادا کرنے لگا ہوں، یہ لفظوں کی اپنی برکت ہے. اماں جی فرماتی ہیں میں سن رہی ہوں، حضرت ابن عباس بھی وہاں موجود ہے رضی اللہ عنہما. فرماتے ہیں کیا کشتی ہوئی. دونوں شہزادے جس وقت ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں نا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خذ یا حسن حیا یا حسن، خذ یا حسن حیا یا حسن، خذ یا حسن حیا یا حسن. حسن آگے بڑھو، حسین کو پکڑو. حسن آگے بڑھو، حسین کو دبوچ لو. حسن آگے بڑھو، حسین کو ایسے کرو. اماں جی فرماتی ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی.
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان آپ پر قربان ہو، حسن مجتبیٰ عمر میں بڑے ہیں، حسین علی مقام چھوٹے ہیں، حق تو یہ بنتا ہے آپ چھوٹے کی حمایت کیجئے، آپ امام حسن مجتبیٰ کی حمایت کر رہے ہیں۔ کل سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ امام حسن مجتبیٰ کی حمایت کرتے ہیں، حسین علی مقام کی حمایت آپ نہیں کرتے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں، فرمایا اے عائشہ یہ صرف آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ کو صرف اتنا نظر آ رہا ہے کہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حسن مجتبیٰ کی حمایت کر رہا ہوں، میں حسن کی حوصلہ افزائی کر رہا ہوں، آپ کی نگاہ نہیں دیکھ رہی، میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ امام الملائکہ جبریل امین یہاں پکار رہا ہے، خذ یا حسین حیا یا حسین، خذ یا حسین حیا یا حسین، حسین آگے بڑھو حسن کو پکڑو، حسین آگے بڑھو حسن کو پکڑو۔ یہاں روایت تو مکمل ہو جاتی ہے لیکن سبق ہے یہاں پر، یہ یاد رکھنا صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ارشاد امام حسن کے لیے، حسن آگے بڑھو حسین کو پکڑو، حسن آگے بڑھو حسین کو پکڑو، یہ آنے والی ساری امت کے لیے اتنا بڑا سبق ہے، اتنا بڑا سبق ہے۔ اور وہ کیا فرمایا، یاد رکھنا حسن بھی میرا بیٹا ہے، حسین بھی میرا بیٹا ہے، جب میدان میں حسن مجتبیٰ اترے تو سمجھنا میں محمد عربی کی حمایت لے کر آیا ہے، اور جب میدان میں حسین علی مقام آئے تو سمجھ لینا جبریل امین کی حمایت لے۔ دونوں شہزادے نور والے ہیں، اور سارے میدان، صرف کشتی کا میدان نہیں، وہ چاہے میدان پھر صلح کا ہو یا چاہے میدان جنگ کا ہو، یہ ہمیشہ یاد رکھنا جس مقام پہ جس مارکے میں حسن مجتبیٰ آ جائے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان لے کر آ رہے ہیں، اور یہ یاد رکھنا جس کے ساتھ حسن مجتبیٰ صلح کر رہے ہیں سمجھ لینا مصطفیٰ بھی اس کے ساتھ صلح کر رہے ہیں۔ اور ایک جملہ اور بڑا قریب کا ہے، اب میں نام نہیں لیتا، بس جملہ سنا دیا میں نے آپ کو، ایک جملہ اور، اگر حسن مجتبیٰ کسی مارکے میں آئیں کسی کی حمایت میں کریں تو ہم یہ سمجھ لیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت لے کر آ رہے ہیں، تو یہ بھی یاد رکھنا اگر حسین علی مقام کربلا کے میدان میں کسی کے مخالف آئیں گے تو یاد رکھنا جبریل بھی اس کے مخالف آ رہے ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، بس جس کے ساتھ حسن مجتبیٰ صلح کر لیں گے اس کے ساتھ ہماری صلح ہو جائے گی، اور جس کے ساتھ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کر لیں گے اس کے ساتھ ہماری جنگ ہو جائے گی۔ گل یاد رہے گی؟ بس میرا دل تو کرتا تھا میں اس کو ابھی چلاتا، لیکن ابھی اس کے بعد میں میرا دل تھا اگر وقت ہوتا نا تو میں کم از کم بھی نا اور کوئی 1.5 گھنٹہ اور آپ کا لیتا، اس میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی کچھ گزارشات مزید پیش کرتا، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ شان ولایت کے بارے میں بھی عرض کرتا۔ ایک جملہ میں آپ کو دے رہا ہوں، ہمیشہ یاد رکھیں، میں خانقاہ کا نمائندہ ہوں اور میری عادت نہیں ہے میں ہلکی بات نہیں کرتا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ سبق لینا مجھ سے۔ شان ولایت کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ توجہ ہے، یہ میری آخری باتیں چل رہی ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جو خیرات میں نے لینی تھی وہ میں نے لے لی۔ اب اس بات کو سمجھو، شان ولایت کا آپ عرس کے موقع پر آئے ہیں، ایک جملہ دے رہا ہوں۔ شان ولایت کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھنا، اور یہ اسی لہجے میں کروں گا کہ یہ مرتبہ کوئی عام مرتبہ نہیں ہوتا۔ اس مرتبے کا مطلب یہ ہوتا ہے، سادہ لفظوں میں سمجھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے بے شمار اسماء ہیں، وہ رازق بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ حی بھی ہے، وہ ممیت بھی ہے، وہ زندگی بھی دیتا ہے، وہ موت بھی دیتا ہے، وہ کلام بھی فرماتا ہے، وہ ارادہ کرنے والا بھی ہے، وہ رزق بھی دیتا ہے، وہ رحم بھی فرماتا ہے، وہ مہربانی بھی کرتا ہے، بہت ساری صفات ہیں اس کی۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ شان ولایت کا مطلب یہ ہوتا ہے جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اپنے کسی بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے تو اپنے اسماء میں سے کسی ایک اسم کی تجلی اس پر کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ میں پابند ہوں، میں انشاءاللہ العزیز اپنی بات ثابت کرنے کا پابند ہوں۔
میں مثال ابھی یہاں پر آپ کو دے کر جاؤں گا کہ جس وقت بندہ مقام ولایت پر آتا ہے تو ولی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی کسی شان کا مظہر ہے. رب العالمین جل وعلا نے اس پر اپنی خاص عنایت فرما دی ہے. کیسے؟ دیکھنا، اور جس صفت کی تجلی ہو جائے نا، یہ بھی یاد رکھنا، جس صفت کی تجلی ہو جائے نا ولی پر، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس شان کا اظہار ہوتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی وہ شان باری تعالیٰ کی ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے سے ظاہر فرماتا ہے، حالانکہ وہ محتاج نہیں ہوتا، مالک محتاج نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی اس شان کو اپنے اس بندے سے ظاہر کرنے کو پسند کرتا ہے کہ میری یہ شان میرے اس بندے سے ظاہر ہونی چاہیے. میں اس کی مثال آپ کو قرآن عزیز سے دیتا ہوں. رب العالمین جل وعلا کی ایک صفت شاید ہو سکتا ہے آسانی سے سمجھ آ جائے کہ وہ رازق ہے. توجہ ہے نا، میرا جملہ ضائع نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ ایسی میں کہیں سے نا سمجھو 12 تقریریں 18 تقریروں سے نکال کر نہیں لایا. کل سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یعنی بے سندی بات نہیں کر رہا، یہ سند والی بات، یہ میرے گھر کی بات، یہ میرے گھر کا نقطہ ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں اور قرآن سے ثابت کرنے لگا ہوں. اس کو خالق ہونا، رازق ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، وہ رزق دیتا ہے. ایسے ہی ہے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا. جس وقت ان کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو انہیں وہ خاص وقت ایک درخت کے قریب لے آیا جس کے بارے میں امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا. آپ نے اس درد کی کیفیت میں جو اولاد کی پیدائش کے وقت خواتین کو لاحق ہوتا ہے، اس وقت آپ نے ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگایا اور یہ لفظ کہے، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں مر گئی ہوتی اور لوگوں کے ذہنوں سے بھی بھولی بسری ہو گئی ہوتی. حالانکہ رب العالمین تو اپنی ایک شان ظاہر فرمانا چاہتا تھا نا. سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کو اپنی پاک دامنی کی فکر تھی کہ میری پاک دامنی کیسے ظاہر ہوگی، اس لیے کہ بغیر باپ کے اولاد کی پیدائش ہو جانا، دنیا تو الزام دے گی، دنیا کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو بچہ دنیا میں آ رہا ہے یہ خدا کی قدرتوں کا مظہر ہے. رب العالمین جل وعلا اپنی شان ظاہر فرمانا چاہتا ہے، دنیا کیسے مانے گی؟ آپ کو اس چیز کی فکر تھی. تو اس کیفیت میں جس وقت آپ نے آ کے ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگائی، وہ درخت خشک تھا اور ساتھ ایک نہر جو صدیوں پہلے خشک ہو چکی، لیکن سیدہ مریم سلام اللہ علیہا جیسے ہی اس درخت کے ساتھ ٹیک لگائی تو آپ کے دل میں یہ بات ڈالی گئی. فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، فرمایا مریم یہ جس درخت کے ساتھ ٹیک لگائی ہے اس کو پکڑ کے اپنی طرف ہلا. وَهُزِّي إِلَيْكِ، اس کو پکڑ اور اپنی طرف ہلا. مالک کیا ہوگا؟ یہ خشک ہے، اس کی تو شاخیں کوئی نہیں، اس پر پھل کوئی نہیں، پتا بھی کوئی نہیں، یہ کیا کرے گا؟ فرمایا الیکی، اپنی طرف ہلا. تو ساقط علیکی رطبا جنیا، دیکھ تو صحیح، تیرے ہاتھ لگیں گے یہ تر کھجوریں تیرے اوپر گرائے گا، یہ تر کھجوریں تیرے اوپر گرائے گا. اور ایسا ہی ہوا. سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ہاتھ لگاتی ہیں تو وہ تنا جو خشک ہو چکا ہے وہ صرف سیدہ مریم کے ہاتھ لگانے سے تازہ بھی ہو جاتا ہے اور پھل بھی گرا رہا ہے، رزق بھی گرا رہا ہے. اور ایک کیسے آیا؟ تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اس لیے کہ اس دورانیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اپنی شان رازقیت جو رزق دینے والی شان ہے اس کی تجلی سیدہ مریم پر فرمائی ہے. اس کا اثر یہ ہوا ہاتھ لگا ہے، رزق آنا شروع ہو گیا. یہ مقام ولایت ہوتا ہے. اور اسی پر چلو ایک آدھ مثال اور دے دیتا ہوں آپ کو، قرآن عزیز سے دیتا ہوں. زندہ کرنا، زندہ کرنا یہ شان ولایت ہوتی ہے، ہمیشہ یاد رکھنا. ولی عام شخصیت نہیں ہوتی، ولی عام شخصیت نہیں ہوتی. اس کا مرتبہ اللہ کے ہاں اتنا ہوتا ہے، اس کی زبان کی لاج اللہ اتنی رکھتا ہے کہ اگر بارگاہ الہی میں مردہ زندہ کرنے کے لیے کہہ دینا تو اللہ وہ بھی فرما دیتا ہے. میں مثال قرآن عزیز سے دیتا ہوں. شان نبوت کا اظہار بھی ہوتا ہے، شان ولایت کا اظہار بھی ہوتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، مالک وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اے میرے رب مجھے بتا بھلا تم مردہ کیسے زندہ کرے گا.
اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ قال بلا، مالک کیوں نہیں ہے، یقین ہے. بلا کلی یطمئن قلبی، لیکن اطمینان قلب چاہتا ہوں کہ مردہ زندہ کیسے ہوگا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اطمینان قلب چاہتا ہوں مردہ زندہ کیسے ہوگا. فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک،